अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तहमीम किस्त नंबर 19। माशाल्लाह से राइटर की अब तबीयत काफ़ी हद तक सेट है और इसलिए अब वो कोशिश कर रही हैं कि रोज़ की बुनियाद पर या जब भी उन्हें मौका मिले तो वो नावल अपलोड करती हमें देती जाएँ और हम लोग अपलोड कर सकें। लेकिन एक मसला है कि मैं फिर भी इसको 1 या 2 दिन के गैप से ही आप लोगों को दे सकूँगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अम्मी अम्मी वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला कर अपनी माँ को पुकारने लगी थी। मोहल्ले वाले आग देखकर वहाँ दौड़े आए। नन्ही मुतीबा अपनी माँ को बचाने के लिए आग में कूद जाना चाहती थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ लिया। इसकी हिचकियाँ बंद गईं। अम्मी अम्मी आप कहाँ हैं? प्लीज़ वापस आ जाएं, मैं फिर कभी आपसे नाराज़ नहीं होंगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी, मुझे आपसे मोहब्बत है। अम्मी प्लीज़ वापस आ जाएं, मैं आइंदा आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं करूँगी। फारस जो कि उसे देखने में गुम था और वो अचानक ही चौंक गया क्योंकि नींद में मुतीबा कुछ बुड़बुड़ा रही थी। इसे क्या हुआ है? इसका पूरा चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था और आंसू इसकी पलकों की बाड़ तोड़कर इसके तकिए पर गिर रहे थे। वो परेशान हो गया था कि आखिर वो रो क्यों रही है और वो क्या बड़बड़ा रही है। फारस उसकी बात सुनने के लिए ज़रा सा झुका और अपना कान उसके होंठों के पास ले गया ताकि वो सुन सके कि वो क्या कह सकती है। वो नींद में बाकायदा हिचकियाँ ले लेकर रोती अपनी माँ को पुकार रही थी। अम्मी प्लीज़ वापस आ जाएं, प्लीज़ अम्मी। फारस समझ गया कि उसने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। मुतीबा ने अचानक से अपनी आंख खोल दी। उसने देखा फारस उसके पास झुका हुआ था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। फारस भी जल्दी से सीधा हो गया। क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? मुतीबा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। वो अम्मी वहाँ थी। वो फारस को देखते हुए नम आंखों से हिचकियां देते हुए बोली। शायद ये ख्वाब का ही असर था जो वो अभी तक रो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है और वो रो क्यों रही है। तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। इसकी बात सुनता फारस बोला। कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। फारस ने साइड टेबल पर रखे जग से पानी निकालकर गिलास में डाला और मुतीबा के मुंह से गिलास लगाते हुए कहा, ये लो पानी पी लो। मुतीबा ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। फारस ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए बोला, तुमने शायद बुरा ख्वाब देख लिया है। पुरसकून रहो, कुछ भी नहीं हुआ। वो इसका सर थपकते हुए उसे तसल्ली देने लगा। मुतीबा को खुद में समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ क्या था। जितना उसे याद था तो इसके भाई ने उसे बताया था कि उसकी अम्मी की मौत बीमारी की वजह से ही हुई थी। तो फिर ये सब क्या था? हाँ, शायद कोई बुरा ख्वाब ही था। चलो सो जाओ अब, शाबाश। वो उसे दिलासा देते हुए बोला। इसकी बात सुनती हुई आहिस्तगी से दोबारा लेट गई। फारस ने आगे होकर इसके ऊपर अच्छी तरह से कंबल उड़ाकर फिर से ऐसे आहिस्तगी से धीरे धीरे सर थपकने लगा। इस तरह मुतीबा फिर से नींद में गनूदगी में चली गई। उसे यूं सोते देखकर फारस मुस्कुराया। तुम जानती हो मुतीबा जमाल, तुम पागल होने के साथ साथ बहुत अच्छी भी हो। हाँ, जानता हूँ कि तुम मेरे साथ कभी कभी कोई शरारत करती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर, लेकिन फिर जब भी मुझे वो मोमेंट इंजॉय करता हूँ तो मुझे भी वो सब बहुत अच्छा लगता है। मेरी ज़िंदगी में आने और इसे बेहतर बनाने में मेरी मदद करने पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुतीबा। अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगी तब भी शायद मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। तुम मेरी ज़िंदगी की वो साथी बन गई हो जिसमें चाहकर भी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में फरामोश नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। वो उसे देखता मोहब्बत से मुस्कुराया। वो अपने कमरे में था जब उसे रामिस की कॉल आई। हाँ बोलो रामिस, मैं सुन रहा हूँ। क्या बना इस लड़की का? रामिस ने जो कुछ भी उसे मुतीबा के बारे में बताया वो उसे शॉक्ड करने के लिए काफ़ी था। इसका वो हाथ बेसुध इसके पहलू में आ गिरा जिसमें उसने मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ था। वो अभी तक बेयकीन था। हेलो हेलो बॉस, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? स्पीकर से रामिस की आवाज़ सुनाई दी जो उसे पुकार रहा था, लेकिन इसने कॉल काटकर मोबाइल फ़ोन बेड पर उछाल दिया। ये नहीं हो सकता। उसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ साइड टेबल के पास आया और उसकी दराज खोलकर उसने वहाँ से एक सुर्ख रंग की डायरी निकाली। इस डायरी के सुर्ख कत्ते पर ब्लैक मार्कर पर एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था बख्त जहां। उसने वो डायरी खोली जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखी हुई थी। वो डायरी के औराक पलटने लगा। तभी उसे वो तस्वीर मिल गई जिसे वो तलाश कर रहा था। उसने डायरी बंद करके टेबल पर रखी और वो तस्वीर उठाए वॉल क्लॉक के पास आ खड़ा हुआ। इसने पर्दे हटाए और बाहर का मंजर देखने लगा। इसका दिल बहुत उदास था।
اس نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو اپنی نگاہوں کے سامنے کیا۔ یہ ایک فیملی فوٹو تھی۔ یہ وہ تصویر تھی جسے وہ پچھلے کئی سالوں سے سنبھالتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ تصویر اس کے لیے بہت خاص تھی۔ اس تصویر میں اس کی والدہ مدحت کاظمی، عاطقہ جمال ایک ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھیں، اور ان کے ساتھ ہی 2 بچے بھی کھڑے تھے۔ ایک 10 سالہ بچہ بخت جہاں جو سنجیدہ سا چہرہ بنائے کیمرے کو دیکھ رہا تھا، اور دوسری تھی مطیبہ جمال، 1 نمبر کی شرارتی بچی جو وکٹری کا نشان بنائے زبان باہر نکالے ہنس رہی تھی۔ تم ابھی تک نہیں بدلی مطیبہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بالکل ویسی ہی ہو جیسے بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ بدتمیز اور منہ پھٹ، اور دیکھو میں بھی اب تمہاری طرح ہی بن گیا ہوں، منہ پھٹ اور بدتمیز۔ وہ ہلکے سے ہنسا۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، بس ایک وعدے کو نبھانے کے لیے میں پچھلے 12 سالوں سے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں خوار نہیں ہوا۔ میں تو ہر اس جگہ پر گیا جہاں پر تمہارے ہونے کا مجھے گمان ہوتا تھا۔ میں نے اس جلے ہوئے گھر کے کتنے دنوں تک کتنے ہی چکر کاٹے یہ میں ہی جانتا ہوں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ میں ہر اس جگہ پر گیا جہاں پر ہم نے بچپن میں ایک ساتھ وقت گزارا تھا۔ میں تمہیں ابھی تک نہیں بھولا۔ شاید تم مجھے بھول گئی ہوگی، تبھی تو تم مجھے پہچان نہیں پائی، وہ اداسی سے بولا۔ لیکن دیکھ لو، بخت جہان تمہیں ابھی بھی نہیں بھولا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرا جہان اور میں تمہارا بخت۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، اور دیکھو میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ میرے کئی سالوں کی محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ وہ مسکرایا۔ عاطقہ آنی سے کیا ہوا وعدہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، میں اسے ہر حال میں نبھاؤں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے مطیبہ جمال۔ ابھی تم نے بہت کچھ جاننا ہے، بس انتظار کرو اس گھڑی کا جب ہم پھر سے ملیں گے۔ وہ تصویر میں کھڑی مطیبہ کو دیکھنے لگا۔ اسے مطیبہ سے پہلی ملاقات یاد آئی۔ پہلی ملاقات بھی اچھی نہیں رہی تھی۔ وہ بہت غصیلی اور منہ پھٹ تھی۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے ہلکا سا ہنسا۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ 10 سال کا تھا اور مطیبہ 9 سال کی۔ وہ پیرس سے نئے لوٹ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آئے تھے۔ تب عاطقہ کو پتہ چلا کہ مدحت پاکستان آ گئی ہے تو وہ اس سے ملنے اس کے گھر آئی، اور ساتھ میں اپنی 9 سالہ بیٹی کو بھی لے آئی، کیونکہ وہ دونوں اسکول کے زمانے سے دوست رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھیں۔ مدحت کاظمی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، تب باپ نے ہی اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اور اس کی ہر خواہش پوری کی جس کی اس نے خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، اور وہ اربوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث بھی تھی۔ اس کی بس ایک ہی سہیلی تھی، اور وہ تھی عاطقہ جمال۔ اس سے وہ ہر بات اپنی شیئر کرتی تھی، دونوں سگی بہنوں کی طرح تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ دونوں بہنیں ہی ہیں۔ عاطقہ جمال کی قسمت بھی اپنی سہیلی سے کچھ کم نہ تھی۔ اس کی بھی اپنی شادی شدہ کزن جمال سے ہوئی تھی، جس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اور وہ ایک جوان بیٹے کا باپ تھا۔ تب وہ عاطقہ سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا۔ عاطقہ نے سلیم کو ہمیشہ اپنا سگا بیٹا ہی سمجھا، اور اس سے ہمیشہ سگے بیٹے کی طرح ہی محبت کی۔ اپنے رویے سے اس نے کبھی بھی سلیم پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا سگا نہیں، سوتیلا بیٹا ہے، اور نہ ہی یہ اصلیت مطیبہ جانتی تھی کہ سلیم اس کا سگا نہیں بلکہ سوتیلا بھائی ہے۔ مدحت کاظمی کو ایک لڑکے سے محبت ہوگی جو اس کا ڈرائیور تھا۔ وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا باپ اس کے خلاف تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تب وہ اپنے باپ کے خلاف پھر اس لڑکے سے جا کر کورٹ میرج کر لی۔ وہ 6 مہینے تک اپنے باپ سے ناراض رہی، اور وہ بھی گھر چھوڑ دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بالآخر اس کا سگا باپ اپنی اکلوتی چہیتی بیٹی کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال گیا اور اسے منا کر واپس گھر لے آیا۔ وہ دونوں ہنی مون منانے کے لیے پیرس گئے، پھر وہیں کہیں ہو کے رہ گئے، کیونکہ اس کے باپ کی کمپنی کی ایک برانچ پیرس میں تھی جسے اب مدحت ہی سنبھالنے لگی تھی، اس لیے وہ پیرس کی ہو کر رہ گئی۔ بخت جہاں کی پیدائش بھی وہیں پر ہی ہوئی تھی۔ وہ پیرس میں ہوتے ہوئے بھی عاطقہ کے ساتھ رابطے میں رہی، اور پھر 10 سال بعد وہ واپس پاکستان آ گئی، کیونکہ اس کے باپ کی ناگہانی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اب اسے سارا بزنس سنبھالنا تھا۔ بخت جہاں ایک بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ وہ انتہائی ذہین اور عقل مند تھا، ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، بہت کم گو بچہ تھا، زیادہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا کوئی دوست بھی نہ تھی، اور نہ ہی اس نے کوئی دوست بنانے چاہے، بس اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ وہ باپ سے زیادہ ماں کے بہت قریب تھا۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں ہی اسے وہ سب کچھ دیکھنا پڑا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس پر اپنے باپ کی مکروہ شکل عیاں ہوئی تھی۔ وہ جیسا مدحت کاظمی کو دکھانے کی کوشش کرتا وہ ویسا بالکل نہیں تھا۔ وہ مدحت کاظمی سے نہیں بلکہ اس کی دولت سے محبت کرتا تھا۔ وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا جیسے کہ ایک پیسے کی مشین تھی۔ جب دل چاہا اپنی عیاشیوں کے لیے اس سے پیسے نکلوا لیے۔
اس کی ماں بزنس کو سنبھالنے کے لیے سارا دن آفس میں بڑی خوار ہوتی رہتی۔ گھر آ کر بھی اسے سکون نہ تھا۔ ہر وقت بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے سر جوڑے رہتی۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی وقت نہیں دے پا رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا نام نہاد شوہر اس کی کمائی پر عیاشی کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی جو سارا دن کام کر رہی تھی وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی اور رات کہیں کوئی رہائشیاں کر کے واپس آ کر سو جاتا۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے مدت کاظمی کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی، اور اس کے شوہر نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ جو ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی، اس نے یہ کام کیا کہ ملازمہ کو پیسے دے کر اسے یہ کام سونپا کہ اس کی بیوی کو ہر رات دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دے، اور وہ ملازمہ ایسے ہی کرنے لگے۔ ننھے بخچہاں نے یہ سب خود سنا تھا، تب اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ شخص اس کا باپ ہے۔ اسے اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے باپ کی وجہ سے ہی وہ ایسا بن گیا تھا، نہ کسی سے بات کرتا اور نہ ہی کسی کو اپنے قریب آنے دیتا۔ وہ بس اکیلا ہی رہنا چاہتا تھا۔ وہ ملازمہ مدت کے رات کے پینے والے دودھ کے گلاس میں نیند کی گولیاں شامل کرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی سو جاتی، اور پھر اس کا دھوکے باز شوہر ہر روز کسی نئی لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے کر آتا اور اپنی راتیں رنگین کرتا۔ وہ معصوم سا بچہ ہر رات کو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا، تب اسے اپنی ماں کے لیے رونا آتا۔ وہ جو ان دونوں کے لیے ہر وقت خوار ہوتی رہتی تھی، ان دونوں کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی ہی تباہ کر دی تھی، اور اس کا یہ نام نہاد شوہر اس کی محنتوں اور محبتوں کا صلہ دھوکے کی صورت میں دے رہا تھا۔ ایک رات بلاخر اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا، جو دروازے کی اوٹ میں چھپا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج بھی وہ ایک نئی لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے کر آیا تھا۔ تب اس رات اس کے نام نہاد باپ نے اسے یہ دھمکی دے کر خاموش کروا دیا کہ خبردار، جو اگر اس نے اپنی ماں کو اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا تو ورنہ وہ ان دونوں کو مار ڈالے گا، خاص کر اس کی ماں کو۔ اور وہ معصوم بچہ ماں کو کھونے کے ڈر سے بس خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اسے اپنے باپ سے اتنی نفرت تھی، اس کے باپ نے اس کا سارا بچپن جو اس سے چھین لیا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اس کی ماں بیمار رہنے لگی۔ علاج کروانے پر پتہ چلا کہ وہ بریسٹ کینسر کی آخری سٹیج پر ہے۔ اس رات وہ بہت روئی تھی۔ جب وہ اپنے شوہر کو یہ سب بتانے کے لیے اس رات جاگ رہی تھی، تب اس رات اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جس سے وہ نہ جانے کتنے ہی سالوں سے انجان تھی۔ اس کا شوہر ایک عیاش انسان تھا۔ جب شوہر کی حقیقت آشکار ہوئی تو مدت کاظمی بالکل ٹوٹ پھوٹ سی گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کا باپ بالکل درست تھا۔ کاش کہ وہ اپنے باپ کی بات مان لیتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اسے بس اب اپنے بچے کے لیے ایک فیصلہ کرنا تھا اور اس کے مستقبل کو محفوظ بنانا تھا۔ اس کے بعد اس پر یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ اس کے باپ کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے شوہر نے ہی جان سے مارا تھا، تاکہ وہ اس کا سارا بینک بیلنس ہتھیا سکے۔ یہ اس کے لیے بہت ہی بھیانک خبر تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے سالوں تک ایک سانپ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی ساری حقیقت جان چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ جو شخص اس کے باپ کو مار سکتا ہے وہ اسے اور اس کے معصوم بیٹے کو بھی مار سکتا ہے۔ اس کے سامنے بیوی اور بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسے معلوم پڑ گیا کہ اس کا یہ نام نہاد شوہر اسے وہ سارا کچھ چھیننا چاہتا ہے جو اس نے کمایا تھا۔ وہ اس کی ساری جائیداد اور بینک بیلنس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ تب اس نے عاتقہ کو اپنے گھر بلایا تاکہ وہ اس کے بارے میں ڈسکس کر سکے۔ کتنی ہی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے لگے روتی رہی تھی۔ بخچہاں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی ماں بہت اذیت میں تھی، اور اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ عاتقہ کے آنے سے اس کی ماں کا مرجھایا ہوا چہرہ یکدم کھل اٹھا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ عاتقہ جمال اس کی ماں کے لیے کتنی اہم ہے۔ حال احوال کے بعد عاتقہ نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی ہے مطیبہ۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، بالکل تم پر گئی ہے۔ مطیبہ بیٹا، اپنی مدتانی کو سلام کرو، عاتقہ نے 9 سالہ مطیبہ سے کہا۔ مطیبہ ماں کی بات سنتے ہی سر کو ہلکا سا جھکا کر بولی، السلام علیکم مانی۔ سر کو یوں جھکائے اس کے بال اس کے چہرے پر آ گئے تھے، جس سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کو کیا۔ اس کی یہ ادا مدت کو دل کو بھا گئی۔ وہ آگے بڑھی اور ننھی مطیبہ کو خود سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوم لیا۔ بخچہاں کھڑا اپنی ماں کو اس لڑکی کو پیار کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عاتقہ بخچہاں کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی، یہ شاید تمہارا بیٹا بخچہاں ہے نا؟ ہاں، یہ بخچہاں ہے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ عاتقہ نے اسے اپنی طرف بلایا، جس پر بخچہاں گھبرا گیا، لیکن مدت کے اشارہ کرنے پر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ لوگوں سے بہت الرجک تھا، اس لیے وہ کسی سے بھی ملتا جلتا نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کا کہا وہ ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔
اس لیے وہ عاتقہ کے پاس گیا، جس پر عاتقہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پیار کرنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب بخت جہاں کو لگا کہ اس کی ماں کے علاوہ ایک عورت اور بھی ہے جس کی گود میں وہ ممتا کی گرمی کو محسوس کر رہا ہے۔ اسے عاتقہ جمال بہت اچھی لگی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح پیاری۔ مدت نے بخت جہاں کو دیکھتے ہوئے کہا، بخت بیٹا، اب سے مطیبہ آپ کی فرینڈ ہے اور آپ اس کے ساتھ کھیلو گے، ٹھیک ہے؟ اس نے 9 سالہ بچی کو دیکھا۔ جی مام۔ جواب صرف 2 لفظوں میں آیا تھا۔ وہ بہت کم گو تھا۔ ننھی مطیبہ نے جب لان میں بھاگتے سفید ننھے سے خرگوش کو دیکھا تو اسے پکڑنے کو بھاگی۔ اب وہ پورے لان میں بھاگتی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ پکڑ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بخت جہاں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو ہنستے ہوئے اس کے بنی کو پکڑ رہی تھی۔ بخت جہاں کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا جو یہ لڑکی اس کے بنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یہ اچھا نہیں تھا کہ پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے، اور یہ لڑکی زبردستی اس کی چیزوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ وہ بس اپنی ماں کی وجہ سے خاموش تھا۔ مطیبہ کو یوں خوش دیکھ کر عاتقہ کے ساتھ مدت بھی خوش ہو رہی تھی۔ عاتقہ، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے، مدت عاتقہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اب سے نہیں بلکہ آج سے یہ میرے بخت جہاں کی امانت ہے۔ میں اسے اپنے بخت جہاں کی بیوی بنانا چاہتی ہوں۔ یہ میرے بخت کی ہے۔ تم فکر نہ کرنا، میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی اور اسے بہت خوش رکھوں گی۔ میرا بخت بہت پیارا بچہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بڑا ہو کر مطیبہ کو بہت خوش رکھے گا۔ عاتقہ اس کی بات سنتی ہنس دی۔ پاس کھڑا فٹ بال سے کھیلتا بخت جہاں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عاتقہ، مجھے مطیبہ اپنے بخت کے لیے چاہیے، اور تم وعدہ کرو کہ تم مطیبہ کو میری بہو بناؤ گی۔ مدت نے ان سے وعدہ چاہا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو، عاتقہ ہنستے ہوئے بولی، جس پر مدت مسکرا دی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بہت پوسیسو ہوں۔ اب سے مطیبہ میرے بخت جہاں کی ہے۔ ہاں ضرور، عاتقہ مسکرائی، پھر پاس کھڑے فٹ بال سے کھیلتے بخت جہاں سے بولی، ادھر آؤ بیٹا۔ جی۔ وہ عاتقہ کے پاس چلا آیا۔ اب سے میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ تمہاری دوست ہے، ٹھیک ہے؟ عاتقہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولی۔ اس نے اپنی ماں مدت کو دیکھا، جس پر اس نے سر ہاں میں ہلا کر اسے کوئی اشارہ کیا، جس پر بخت جہاں نے بھی اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا، جی آنی، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ شاباش، عاتقہ خوش ہو گئی۔ تبھی پسینے سے شرابور مطیبہ بنی کو اپنی گود میں اٹھائی بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ بالآخر اس نے بنی کو پکڑ ہی لیا تھا۔ بخت جہاں کو بہت غصہ آیا تھا اس لڑکی پر۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کے بال پسینے کی وجہ سے اس کی پیشانی سے چپک گئے تھے۔ مدت نے اسے اپنے پاس بلایا، پھر بڑی محبت سے اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی، جس پر مطیبہ مسکرائی۔ مدت نے اس کا سر چوم دیا۔ بخت جہاں نے اپنی ماں کو دیکھا جو اس بچی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ عاتقہ نے مطیبہ سے کہا، جاؤ مطیبہ بخت جہاں کے ساتھ جا کے کھیلو۔ بخت بیٹا آپ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس بار مدت نے کہا، تو بخت نے سر ہاں میں ہلایا۔ آؤ چلو میرے ساتھ، وہ اسے کہتا آگے کو بڑھ گیا، اور اس کے پیچھے مطیبہ بھی اٹکیلیاں کھاتی اس کے پیچھے کو بھاگی۔ وہ دونوں ان کو یوں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر مسکرا دی۔ دونوں کی جوڑی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری ہے نا؟ مدت نے عاتقہ سے پوچھا۔ ہاں بالکل، عاتقہ نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ دونوں سوئمنگ پول کے سامنے کھڑے تھے۔ مطیبہ کے ہاتھوں میں اپنے بنی کو دیکھ کر بخت جہاں سے رہا نہیں گیا، کیونکہ وہ اس کے بنی کو اس کے بالوں سے بہت سختی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھی، جس پر اس کا بنی بار بار اس کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ دیکھ کر بخت سے مزید نہیں رہا گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہی بنی چھیننے لگا۔ یہ میرا بنی ہے، دو مجھے۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، چھوڑو مجھے۔ وہ ایک دوسرے سے کھینچا تانی کر رہے تھے، اور بیچ میں بیچارہ بنی ان کی لڑائی میں پس کر رہ گیا۔ چھوڑ دو، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ بخت نے پوری قوت لگا کر اس کی گرفت سے اپنے بنی کو چھڑایا، جس کی وجہ سے رہائی پاتے اس کا بنی پاس کیاری میں بھاگ گیا۔ خرگوش کو یوں بھاگتے دیکھ کر مطیبہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ تم نے اسے بھگا دیا، میں نے کتنی مشکل سے اسے پکڑا تھا۔ جانوروں کو پکڑنا اور پھر انہیں تکلیف دینا بہت بری بات ہوتی ہے، بخت جہاں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر مطیبہ نے غصے سے اس کے گھٹنے پر کک ماری۔ اوہ، یہ تم نے مجھے کک کیوں ماری؟ وہ اپنے دائیں گھٹنے کو پکڑے اسے دیکھ کر چلایا۔ تم نے مجھ سے میرا خرگوش چھینا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے بخت کے بالوں کو اپنے دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اس کے بال کھینچنے لگی۔
چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے پاگل لڑکی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے اس کی قریب سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا وہ۔ کیا تم نے مجھے پاگل کہا؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ مطیبہ نے اس کے بال چھوڑ دیے، جس پر بخت جہاں نے شکر کا سانس لیا، لیکن ابھی پورا بدلہ کہاں ہوا تھا۔ وہ مطیبہ جمال احمد تھی۔ اسے سمجھ پانا بڑا مشکل تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ کیا کچھ کر جائے، اور یہی کچھ اس معصوم بخت جہاں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ مطیبہ نے سامنے کھڑے بخت جہاں کو پورے وقت کے ساتھ سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے سوئمنگ پول میں جا گرا۔ مطیبہ اسے یہ دیکھ کر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ اچھا ہوا کہ اسے تیرنا آتا تھا۔ وہ پانی سے سر باہر نکالے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے پر ٹپکتے ہوئے پانی کو صاف کرتے مطیبہ کو دیکھ کر غصے سے بولا، تم پاگل ہو کیا؟ مجھے دھکا کیوں دیا؟ دیکھ لو، مطیبہ سے پنگا از ناٹ چنگا۔ مطیبہ کمر پر ہاتھ رکھے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی، تمہیں دیکھ لوں گا چڑیل کہیں کی۔ بخت جہاں جسے غصہ چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، اسے یہ لڑکی غصہ دلا رہی تھی۔ وہ معصوم سا بچہ جس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ کرنا جانتا تھا، اس پاگل لڑکی نے اسے سب کچھ سکھا دیا۔ ہاں بیٹا، بعد میں دیکھ لینا، فی الحال خود کو تو دیکھ لو۔ مطیبہ اسے زبان چڑھا کر اس کی حالت پر ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی، اور پیچھے سوئمنگ پول میں کھڑے بخت جہاں نے سر نفی میں ہلایا۔ مینٹل کہیں کی، اس سے تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ پورے کا پورا بھیگ چکا تھا اور اب سوئمنگ پول سے نکل کر سیدھا اپنے روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ اپنا ماضی یاد کرتے ہوئے بے اختیار ہنس دیا۔ ہماری پہلی ملاقات اچھی ہی نہیں رہی تھی، تم ابھی بھی بالکل ویسی ہو، بالکل بھی نہیں بدلی۔ ویسے تم ایسے ہی اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کی تصویر پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے لیے اتنی اسپیشل بن جاؤ گی۔ میں جو کسی سے کوئی بھی تعلق یا پھر دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا، تمہارے آنے کے بعد میں بالکل ہی بدل سا گیا تھا۔ تمہارے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک پل کو میں آج بھی اپنی یادوں کے دریچے میں محفوظ رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے تمہیں ان 13 سالوں میں بہت مس کیا۔ یہی تو سچ ہے کہ میں بہت اکیلا تھا، مجھے اپنی زندگی بیکار لگتی تھی۔ تب تم میری زندگی میں آئی اور پھر تم نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ تم نے مجھے زندگی کو جینا سکھایا۔ مجھے آج بھی تمہاری وہ شرارتیں یاد ہیں جو تم مجھے اپنے ساتھ شامل کر کے کرتی تھی۔ ہم دونوں نے بچپن میں خوب شرارتیں کی اور فل انجوائے کیا۔ کاش کہ ہم دوبارہ سے بچپن میں چلے جائیں۔ میں وہ حسین لمحے دوبارہ سے جینا چاہتا ہوں، انہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ کاش کہ میں تمہیں نہ بھولا ہوں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میری ہی غلطی کی وجہ سے میں نے تمہاری یادداشت سے خود کی ساری یادیں مٹا دی۔ یہ سراسر میرا ہی فالٹ تھا۔ کاش کہ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج بھی میں تمہاری یادوں کی کتاب میں زندہ رہتا، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا تب تک جب تک کہ میں تمہیں خود کو یاد نہ دلا دوں۔ تم صرف میری تھی اور میری ہی رہو گی ہمیشہ مطیبہ جمال۔ میں عاتقہ آنی سے وعدہ کیا ہوا پورا ضرور کروں گا۔ میں تم سے ملنے کا بے چینی سے منتظر ہوں۔ آئی ہوپ کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ شاید کہ میں نے تمہیں ڈھونڈنے میں بہت دیر کر دی، لیکن اتنی دیر ابھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں تمہیں دوبارہ سے پا سکتا ہوں مطیبہ۔ وہ اس کی تصویر دیکھ کر مسکرا دیا۔ مطیبہ جب نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا فارس روم میں نہیں تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو 12 بجے میں بس 2 ہی منٹ باقی تھے۔ اوہ نو، یہ آج میں اتنی دیر تک کیسے روز سوتی رہی؟ مطیبہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے گھبرا کر جلدی سے بیڈ سے اٹھ گئی، اور اس کھڑوس نے مجھے آج اٹھانا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ نہ جانے ماما پاپا کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ ویسے یہ کھڑوس ہے کہاں اس وقت؟ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، لیکن وہ کمرے میں نہیں، کہیں بھی موجود نہ تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، کپڑے لے کر سیدھی واش روم میں گھس گئی۔ اس نے لیمن کلر کی ایک خوبصورت پاؤں کو چھوتی فراک زیب تن کی تھی، ساتھ ہی اس نے لیمن کلر کا ہی اسکارف اوڑھا ہوا تھا۔ اس کلر میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک نظر خود پر ڈالی اور پھر کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں چلی آئی۔ سکینہ اسے دیکھتے ہی جلدی سے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ حداد صاحب آفس جا چکے تھے۔ فاطمہ پڑوس میں اپنی ایک سہیلی کی تیمارداری کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ سمامہ بھی اسکول جا چکا تھا اور رہی حدیقہ، وہ لان میں کھڑی مالی کو کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ مطیبہ نے ناشتہ کیا اور باہر لان میں چلی آئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ مطیبہ نے پیچھے سے آ کر حدیقہ کو ہگ کرتے ہوئے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی تم؟ حدیقہ نے اس پہ پیار سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا۔ جی بھابھی، وہ دراصل آج میری آنکھ ذرا دیر سے کھل گئی۔ یہ کہتے ہوئے مطیبہ کو شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ ارے مطیبہ، کوئی بات نہیں، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جب تک دل چاہے تم سوتی رہو، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔
अच्छा ये बताओ, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी तबीयत? मुतीबा ने हैरत से उल्टा हदीका से ही सवाल किया। हाँ, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? मुझे क्या होना है भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, लेकिन फारस ने तो सुबह नाश्ते की मेज़ पर कहा था कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अच्छा। मुतीबा को याद आया कि रात को उसने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देख लिया था। हदीका को देखते वो मुस्कुराते हुए बात बनाकर बोली। हाँ, याद आया भाभी, वो दरअसल मुझे ना रात को सर में थोड़ा सा दर्द था, तो इसीलिए शायद फारस ने ऐसा कहा होगा। ओहो, क्या बात है भाई, शोहर हो तो ऐसा, कितनी केयर और फिक्र करने लगा है अब वो तुम्हारी। क्या कह रही हैं आप भाभी, आप भी ना। मुतीबा वो खलासी गई थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है। अच्छा आप ये बताएं कि फारस कहाँ है? मुतीबा ने बात बदलते हुए उससे यूं ही पूछा था, लेकिन हदीका ने तो उसे आड़े हाथों ही ले लिया था। ओहो, तुम्हें तो अब सब्र ही नहीं हो रहा, जो 2 मिनट क्या गायब हुआ तुम्हारी निगाहों से। तुमने तो उसे ढूंढने ही लग गई। क्या बात है भाई? हदीका फुल मूड में थी। मुतीबा को यूं चिढ़ाने में उसे बहुत मज़ा आता है। ये सुनते ही मुतीबा का चेहरा लाल टमाटर हो गया। क्या भाभी, बताए ना कहाँ है वो? ओहो, कहाँ है वो? भाभी प्लीज़ तंग ना करें, वो झुंझला कर बोली। अरे भी बता रही हूँ, इतनी बावली क्यों हो रही हो? तुमसे तो ज़रा भी सब्र नहीं हो रहा। भाभी ना करें यार, मुतीबा चिढ़कर बोली, जिस पर हदीका का कहकहा बुलंद हुआ। मुतीबा अपनी इस तरह से वाट लगने पर रोने वाली हो गई थी। अच्छा अच्छा बताती हूँ, रो क्यों रही हो? हदीका को हंसी आ गई थी इसका ये चेहरा देखकर। वो मुसव्वरी रूम में ही होगा, मैं उसे वहीं जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है। मुतीबा जाने लगी तो हदीका ने पीछे से आवाज़ लगाई। सुनो मुतीबा मेरी छोटी बहन। जी भाभी। मुतीबा पलट कर बोली। ऑल द बेस्ट, तुम इस कलर में बहुत अच्छी लग रही हो। नज़र का टीका लगा कर जाना, कहीं फारस की नज़र न लग जाए। हदीका ने उसे थम्सअप का इशारा किया। क्या भाभी, आप भी ना? मुतीबा ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे और वहां से भाग गई, मगर जाते जाते उसने अपने पीछे हदीका का कहकहा ज़रूर सुना था। बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं ये दोनों। दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से छुपा रहे हैं। पागल कहीं के। अब मुझे ही कुछ करना होगा। डर है कि कहीं वो मक्कार और चालाक ईशल ही कुछ बुरा न कर दे इन दोनों के साथ। हदीका कुछ सोचने लगी। अब ये मुसव्वरी रूम कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगी। अब इतने बड़े घर में कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं ये मुसव्वरी रूम? तभी पास से गुजरती सकीना से उसने पूछा। सुनो सकीना। जी बीबी जी। ये मुसव्वरी रूम कहाँ है जहाँ पर फारिस साहब पेंटिंग बनाते हैं? अच्छा जी वो। सकीना को जैसे याद आया, वो तो दूसरी मंजिल के आखिरी वाला रूम है जहाँ पर फारिस साहब तस्वीरें बनाते हैं। सकीना ने अपना दिमाग लगाया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुतीबा इसका शुक्रिया अदा करती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो सबसे आखिरी वाले कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने जो ही दरवाज़ा खोला, अंदर कदम रखते ही उसका हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। इस कमरे में हर जगह पेंटिंग्स ही पेंटिंग थी। दीवारों पर भी बेतहाशा खूबसूरत पेंटिंग टंगी हुई थी। वाओ, सुपर, लाजवाब, ये तो बहुत ही लाजवाब है। मुतीबा के मुंह से फारस के लिए बेख्तियार सताइश भरे अल्फाज निकले थे। वो हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेंट करता था। वो आगे बढ़ी। सामने ही वो इसे पेंट करता हुआ दिखाई दिया। इसकी तरफ उसकी पुश्त थी। वो बड़ी आहिस्तगी से चलती हुई इसके पीछे आन खड़ी हुई। उसने देखा वह उस लड़की का चेहरा पेंट कर रहा था। वो आहिस्तगी से इसके पीछे आन खड़ी हुई। अब वो झुककर इसके कान के पास कहने लगी। वाओ, वंडरफुल, क्या खूबसूरत चेहरा पेंट किया है। वैसी खूबसूरत लड़की कौन है? कौन है बताओ? आह, डरा दिया। फारस जो कि अपने ही ख्यालों में गुम पेंटिंग कर रहा था, यूं मुतीबा के पीछे से आकर इसके कान में सरगोशी करने से वो डर गया था, और नतीजा ये निकला कि पेंट करता हाथ हिला और सारी पेंटिंग का सत्यानाश कर गया। फारस ने एक नज़र अपनी सत्यानाश पेंटिंग को देखा और दूसरी निगाह इस मासूम पर डाली जो इसके कान के पास झुकी। इसे देखती मुस्कुराती हुई आगे कह रही थी। अरे वाह यार, तुम में तो बहुत सारे गट्स हैं। तुम एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन आर्टिस्ट, माहिर पियानिस्ट हो, और तुम एक बहुत बड़े अदाकार भी हो। अब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं यार? तुम तो मुझे कदम पर शॉक्ट करते जा रहे हो अपने मुख्तलिफ टैलेंट से। और बताओ, और क्या क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे? मुस्कुराती हुई इससे पूछने लगी। ये क्या हरकत है? हाँ, वो दांत पीसते हुए बोला। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मुतीबा ने अपना कसूर पूछा। भला कोई इस तरह से भी पीछे से आकर डराता है क्या?
मेरी सारी मेहनत का सत्यानाश कर दिया तुमने, बेवकूफ़ लड़की। फारस को अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आया। दिल ने चाहा कि इस पागल लड़की को यहीं पर ही शूट कर डाल। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सामने पेंटिंग की तरफ नजर उठा के देखने पर मुतीबा ने अपने सर पर हाथ मारते हुए फारस से कहा, यार ये तुमने क्या कर दिया? सारी पेंटिंग का सत्यानाश कर दिया तुमने। कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई थी तुमने। यानी कि मुतीबा ने अपनी गलती का सारा मलबा इस पर डाल दिया कि सरासर ये इसकी अपनी ही गलती थी। फारस को अपने अंदर के सब्र की शदीद कमी महसूस हो रही थी। ये लड़की ऐसे काम करके हमेशा से ही इसका खून जलाती थी। फारस ने ब्रश पटकते हुए उसे देखकर कहा, मेरी जान बख्शने के लिए क्या लोगी तुम? तुमसे बख्शिश किस चीज़ की मांग रहे हो वैसे? मुतीबा उसे देखकर मासूमियत से बोली। अच्छा अच्छा, अब मैं समझी। मुतीबा अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। ओह, तो तुम इसलिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हो क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा रवैया रखा था। तो कोई बात नहीं, मैं मुतीबा जमाल अहमद तुम्हें खुले दिल के साथ माफ़ कर रही हूँ। ये मेरा बड़ापन है, लेकिन साथ में एक शर्त भी है कि तुम मेरी पोर्ट्रेट बनाओगे। इसकी बात सुनकर फारस का दिल चाहा कि इस लड़की का सर फाड़ दे। बनाओगे ना मेरी पोर्ट्रेट? बताओ। उसने अपनी पलकें झपकाई। देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ इस ड्रेस में। वह इसके सामने आ खड़ी हुई और अब वो गोल गोल चक्कर लगाती उसे खुद को दिखाने लगी। देखो मैं इस फ्रॉक में लग रही हूँ ना बिल्कुल प्रिंसेस? नहीं, मैं तो बिल्कुल स्नो वाइट लग रही हूँ। देखो मुझे। वह सामने रखा स्टूल खींचकर इसके सामने आकर टांग पर टांग रखकर बैठ गई और फिर अपने दोनों हथेलियाँ दाएं बाएं गालों पर रखे अपनी पलकें झपकते हुए मुस्कुराकर बोली, देखो लग रही हूँ ना मैं स्नो वाइट, या फिर ब्यूटी? नहीं, बल्कि सिंड्रेला। फारस तो इसकी बातें सुनता जलकर बोला, क्या कहा? स्नो वाइट, ब्यूटी, सिंड्रेला? तुम तो बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। तुम्हें चुड़ैल कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हाँ, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? मैं तो पैदा ही प्रिंसेस की तरह हुई थी और देखो मैं अब एक ब्यूटी की तरह बन गई हूँ और तुम एक बीस्ट। वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ ये कहती गोया फारस को आग ही लगा गई थी। ब्यूटी, माय फुट, तुम्हारी ब्यूटी की तो ऐसी की तैसी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बीस्ट कहने की? मेरी हिम्मत की तो तुम बात ही ना करो फारस हदाद। वो अदाए बेनियाजी से बोली, तुम शुक्र मनाओ कि मुझे ऐसी बेइंतहा हसीन और जमील खूबसूरत प्रिंसेस जैसी लड़की ने तुम्हारे साथ शादी की। ओह प्रिंसेस, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। क्या तुमने पी रखी है? क्या नशे में हो तुम? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। तुमने मुझे ऐसा समझा हुआ है क्या? फिर तो मुझे लगता है कि तुम्हें बचपन से ही खुशफहमी के दौरे पड़ते हैं, तभी तो अभी भी तुम्हें खुशफहमी का दौरा पड़ा है। तुम्हें खुशफहमी की मलका कहना चाहिए। तुम यही डिज़र्व करती हो। अपने मियाँ मट्ठू बनना तो कोई तुमसे ही सीखे। खुशफहमी की मलका। ओह, तुमने मुझे मेरी मलका कहा। हाय, यानी कि तुम मुझे प्रिंसेस नहीं बल्कि अपनी मलका मानते हो। तुम कितने अच्छे हो फारस। बिलाखिर मुंह सच से निकल ही गया। नहीं, मुंह से सच निकल ही गया है ना? हाँ। मुतीबा खुश होते हुए दोनों हाथों की ताली बजाते बोली। फारिस इसकी बात सुनकर सख्त झुंझलाहट का शिकार हो रहा था। क्या? मैं मेरी मलका? मैंने कब कहा मेरी मलका? लगता है कि तुम्हारे दिमाग के नट बोल्ट ढीले हो गए हैं। इन्हें टाइट करने की ज़रूरत है। अच्छा छोड़ो, दफ़ा करो। अब इन बातों को छोड़ो। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त शर्मा रहे हो। मैं तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करती। चलो अब तुम मेरी पेंटिंग बनाओ। बताओ किस तरह और कैसा पोज बनाओ? क्या एटीट्यूड था इस लड़की का? ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे? वो मुख्तलिफ पोज बनाकर उसे दिखाने लगी कि उसे किस तरह करना चाहिए। या फिर ऐसे? वो खड़ी हुई, अपनी फ्रॉक दोनों हाथों से ज़रा से ऊपर को उठाए मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुख्तलिफ पोज देने लगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। फारस इसकी हरकतें देखता सर ऊपर को उठाकर खुदा से दुआ मांगने लगा कि वो उसे सब्र दे। इसमें बर्दाश्त की शदीद कमी महसूस हो रही थी। ये लड़की ऐसी हरकतें करके उसे पक्का पागल बना देगी। तुम इस तरह स्टैचू के बने हुए हो। मेरी पेंटिंग बनाओ ना। मैं कब से खड़ी हुई हूँ। मुतीबा उसे यूं खामोश देखकर बोली। इस तरह की हरकतें करते हुए ना तुम बिल्कुल बंदरियाँ लग रही हो। मैंने नहीं बनानी तुम्हारी कोई पेंटिंग वेंटिंग। तुम्हारी पेंटिंग बनाने से बेहतर है कि मैं किसी चुड़ैल की पेंटिंग बना लूँ। हाँ, तुम मुझसे ज़्यादा चुड़ैल को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। कितने बुरे इंसान हो तुम। एक नंबर के नक चिड़े अकड़ू और खड़ूस इंसान हो तुम। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम दुनिया के महान आर्टिस्ट हो?
मुझे तो तुम्हारे पेंटिंग्स ज़रा बराबर भी पसंद नहीं है। तुम्हारी पेंटिंग से बेहतर है कि मैं अपने सेल फ़ोन से ही अपनी तस्वीर निकाल लूँ। हाँ, वो उसे गुस्से से देखती वहाँ से पैर पटकती हुई निकल गई। पीछे फारस ने उसके जाने पर शुक्र की सांस भरी। पागल कहीं की। वो सर झटकता दोबारा से अपनी नामुकम्मल पेंटिंग बनाने लगा, लेकिन दिमाग बार बार वतीबा की तरफ जा रहा था। सच तो ये था कि आज वो वाकई में इस कदर में और इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही थी। ओह, ये मैं क्या सोचने लग गया। मेरी भला से वो जाए भाड़ में। वो खुद को बुरा भला कहता दोबारा से पेंटिंग बनाने लगा, लेकिन दिलो दिमाग बार बार इसकी तरफ से ही मुतवज्जो हो रहा था। इसका चेहरा निगाहों के सामने आने पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। खुश फहमियाँ की मिल का। वो उसे इस लकब से नवाजता सर झटक कर दोबारा से अपने काम में लग गया।